نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سلام کے متعلق ہم نے پچھلی گفتگو کو سماعت کیا۔ احادیث مبارکہ میں اس کے کتنے احکام تھے وہ آپ نے سماعت کیے۔ آج مکمل طور پر ان سے نکلنے والے کتنے مسائل ہیں وہ آج سماعت کریں گے۔ مختصر طور پر جتنے بھی مسائل ہیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ سلام کرنے میں یہ نیت ہو کہ اس کی عزت، آبرو اور مال سب کچھ اس کی حفاظت میں ہے۔ ان چیزوں سے تعارض کرنا حرام ہے، یعنی آپ جب کسی سے سلام کرتے تو اس میں یہ نیت بھی ہونا چاہیے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا سلام میں اصل میں ہم اپنی جانب سے سامنے والے کو اس بات کی ضمانت دے دیتے کہ مجھ سے تجھے کسی بات کا خوف نہیں، تو حفظ و امان میں ہے میری جانب سے۔ تو جب ہم نے سامنے والے کا کہا السلام علیکم، گویا کہ اس کا مال بھی ہم سے محفوظ ہے، اس کی جان بھی ہم سے محفوظ ہے، اس کی عزت و آبرو ہر طرح کی چیزیں ہم نے ضمانت لے لی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں صرف اسی کو سلام نہ کرے جس کو پہچانتا ہو، بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرے، چاہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ بلکہ بعض صحابہ کرام اسی ارادے سے بازار جاتے تھے کہ کثرت سے لوگوں کو سلام کر سکے۔ آپ نے پوری حدیث کل سماعت کی اس کے متعلق کہ صحابہ کرام کا کیا معمول رہا اور وہ کس طرح جاتے بازاروں میں اور سلام کر کے آیا کرتے تھے، اس لیے اس کی تشریحات میں نہیں آتا۔ اس میں اختلاف ہے، مسئلہ آگے کا بیان کر رہے کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے، یعنی آپ نے سلام کیا یہ افضل ہے یا جواب دینا یہ کام افضل ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کسی نے کہا ہے جواب دینا افضل ہے اور کسی نے کہا ہے کہ سلام کرنا افضل ہے۔ جس نے کہا جواب دینا افضل ہے تو اس کی وجہ بتاتے ہیں، کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ جب آپ کسی سے سلام کرتے ہیں تو حکماً دیکھا جائے تو یہ سنت کا آپ نے عمل کیا، لیکن سامنے والے پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب دے۔ جب سامنے والے نے یہ کہہ دیا کہ میری جانب سے آپ کے لیے اتنی سلامتی ہے، ساری چیزیں ہیں، تو اب سامنے والے کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اب وہ اس کو جواب دینا ضروری ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ سامنے والا سلام تو کرتا ہے، ہاتھوں کے اشارے سے ہی جواب ہو کر اپنی باتوں کو شروع کر دیا جاتا ہے، تو یوں نہ کرنا چاہیے۔ جس بلند آواز کے ساتھ سلام کرنے والے نے سلام کیا ہے اسی طرح بلند آواز کے ساتھ جواب دینے والا بھی جواب دے، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا سلام کرنا افضل ہے، اس میں تواضع ہے، جواب تو سبھی دے دیتے ہیں، مگر سلام کرنے میں بعض مرتبہ بعض لوگ کسرِ شان سمجھتے ہیں۔ کسرِ شان یعنی ایٹیٹیوڈ والی بات آتی ہے کہ میں پہلے سلام کیوں کروں، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، میں مرتبے میں بڑا ہوں، میں عمر میں بڑا ہوں، بہت ساری چیزوں میں اپنے آپ کو بڑا گمان کرنا۔ تو یہ جو بڑا گمان کرنا ہوتا ہے یہ آپ کو ہلاکت کی جانب لے آتا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو تکبر ڈالتی ہے، انسان میں غرور و گھمنڈ پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات آگے لکھی ہے کہ ایک شخص کو سلام کرے تو اس کے لیے بھی لفظ جمع ہونا چاہیے۔ توجہ سے اگر یہ بات سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی، تھوڑا عربی گرامر سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی السلام علیکم کہے اور جواب دینے والا بھی وعلیکم السلام کہے، بجائے علیکم علیکہ نہ کہے، اور دو یا دو سے زیادہ کو سلام کرے جب بھی علیکم کہے۔ اور بہتر یہ کہ سلام میں رحمت و برکت کا بھی ذکر کرے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے،
اور جواب دینے والا بھی وہی کہے برکاتہ پر سلام کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے بعد اور الفاظ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مغفرتہ و جنتہ، بہت ساری چیزیں بڑھاتے ہیں، تو یہاں پر آخر میں انہوں نے یہی کہا۔ اب جمع کا لفظ استعمال کرے، دیکھیں عربی گرامر میں کیا ہوتا ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سلام بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکا۔ تو عربی گرامر میں علیکا، علیکما، علیکم، بات سمجھ رہے ہیں؟ علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، اس طرح کر کے آتی ہے باتیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عربی گرامر کے اعتبار سے فیمیل کے لیے کون سی ضمیر استعمال کرنا ہے، میل کے لیے کون سی ضمیر استعمال کرنا ہے۔ جیسے انگلش میں ہی اور شی کا استعمال ہوتا ہے مخاطب کرنے والے کے لیے، بتانے والے کے لیے، تو عربی میں بھی اسی طرح ہے۔ یوں ہی ایک کے لیے کتنا بولنا ہے، دو کے لیے کتنا بولنا ہے، تین کے لیے کتنا بولنا ہے۔ اب اسی سے میں ایک بات ابھی اور سمجھاتا ہوں آپ کو، قرآن کی باریکیاں، کہ قرآن کو اچھے مخارج و صفات کے ساتھ کیوں پڑھنا چاہیے، وہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ علیکہ کا لفظ جب ہم کہتے تو اس سے مراد سامنے والا ایک ہی شخص ہے۔ علیکما کہا تو دو مرد کے لیے بھی بول سکتے ہیں، دو عورتوں کے لیے بھی بول سکتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں علیکم تو اس میں صرف تمام مرد آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب عزیزان ملت اسلامیہ، بات یہ سمجھنی ہے کہ ہم تو سلام اکثر ایک ہی کو کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک سے کر رہے ہوں یا انیک سے کر رہے ہوں، تو ہمارا سلام کا جو الفاظ ہے وہ تو صرف یہی ہے، السلام علیکم۔ دیکھا جائے تو جس طرح ایک کے لیے ہے تو الفاظ ہی ہونا چاہیے، السلام علیکا، تجھ پر سلامتی ہو، لیکن علیکم کی ضمیر کیوں لاتے ہیں؟ تو اس میں علماء فرماتے ہیں صرف تنہا اس پر ہی سلامتی کی ہم نیت نہیں کرتے، بلکہ ہم فضیلت کے طور پر جو دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، ان کو بھی نیت شامل کرتے ہیں اور ان پر بھی سلامتی کی نیت کر کے ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، تو دو اور تین ہوئے نا یہ، تو اس لیے جمع کی ضمیر لاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ سلام کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے آپ کی جانب سے سلامتی دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی سے فلسفہ ہمارے عام سلاموں کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ آپ سلامتی چاہے عربی لفظ میں دیں یا اردو الفاظ میں دیں، کوئی مراٹھی میں بولے، کوئی انگلش میں بولے، حاصل کلام یہ سامنے والوں کو اپنی جانب سے ضمانت دینا یا اس کے اوپر فضیلت کی ایک نیت کر کے دعا بولنا، ٹھیک ہے؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام ہم بھیجتے ہیں اس کے اوپر اعتراض بہت کرتے ہیں سب، بارہا آپ نے اس پہ بیان بھی سنا ہوگا، لیکن میں بتا رہا ہوں، یہاں سماعت کر لی گرامر کے اعتبار سے۔ السلام علیکہ جو ہم کہتے ہیں نا، یا ایہا النبی، التحیات آپ پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اسی میں ایک لفظ کیا آتا ہے؟ السلام علیکہ یا ایہا النبی۔ التحیات میں تو ایسا ہے کہ ایک لفظ بھی اگر چھوڑ دیا تو نماز ہونے والی نہیں، واجب ہے یہ۔ اب یہاں نماز کی حالت میں بیٹھ کر عبادت تو اللہ کی جا رہی ہے، لیکن عین عبادت میں ہم سلام کس کو بھیج رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب عین عبادت میں ہم نماز کی حالت میں بغیر اس لفظ کو پڑھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے بغیر ہم اپنی نماز کو مکمل نہیں کر سکتے اور نماز ہماری درست نہیں ہو سکتی، یعنی نماز میں یہ ضروری لازم اور کرنا جائز ہے، تو نماز کے باہر کوئی اردو الفاظ میں کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ الفاظ کہہ دے تو یہ شرک و بدعت کہاں سے ہو جائے گا؟ آئی بات سمجھ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ اس لیے ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ الحمدللہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، کسی کا اپنا گڑا ہوا نہیں ہے آپ کی اپنے ذہن سے۔ اور التحیات میں محض صرف ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی سلام نہیں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایہا النبی، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وعلیکہ صالحین بھی آتا ہے
وعلینا اپنے اوپر بھی ہم کرتے ہیں، خود پر بھی سلامتی کی نیت کر لی ہے، تمام صالحین کو بھی شمار کر لیا ہے، کس میں؟ نماز کی حالت میں تمام لوگوں کو شمار کر کے ان سب پر سلامتی کی نیت سے بھیجا جا رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ بات سمجھے، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے۔ اسی طرح میں نے جو کہا تھا کہ عربی کے نکات آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ لفظ کے کھینچنے سے اور بہت ساری چیزوں میں عربی میں یوں ہی معنی میں چینجنگ آتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے ہیں، اب اس میں گرامر کے اعتبار سے آتا ہے لفظ قال قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا، لگے گا ایک ہی لفظ تو پڑھ لے مولانا کیا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن 12 چیزیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے اور ہر ایک کے معنی الگ الگ ہیں۔ یہ ایک گرامر کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، صرف صغیر صرف کبیر الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے سب سر کے اوپر سے جائے گی، لیکن جب قرآن آپ پڑھ رہے ہوتے نا کہیں پہ آپ قالا کر کے پڑھتے ہیں، بہت زیادہ قاف کو کھینچ دیا، کہیں ماں کانا ہے تو مکانا کر کے پڑھتے ہیں، ماں کانا کا معنی الگ ہے، مکان کا معنی الگ ہے، میاں آپ سرعت کی بنا پر مکانا کر کے پڑھتے ہیں، ہے نا ایسی چیزیں غلطیوں میں، تو معنی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تلاوت کی بنا پر۔ قالا صرف کہا تھا، معنی ہوا تھا اس ایک مرد نے کہا، مذکر، ٹھیک ہے، میل، جیسے ہی ہم نے لام کو ذرا سا کھینچا قالا، اب معنی 2 کا پیدا ہو جائے گا وہاں پہ کہ 2 مردوں نے کہا ہے، صرف کھینچنے کی بنا پر۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا نا کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کے پڑھنے کے اصول بھی 2 ہی ہیں، یا تو حدر ہے یا تو ترتیل ہے، یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یا تو ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے اتنا ٹھہر کر پڑھنا کہ کوئی عربی جاننے والا شخص آپ کے پیچھے ہو تو اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور ترتیل کا مسئلہ ایسا رہتا ہے کہ اتنی سلو پڑھنا کہ اگر کوئی تفسیر بھی جانتا ہو تو ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر اس کے ذہن میں موجود ہو جائے۔ یہ احکام ہے قرآن مجید کے میاں۔ ہمارے ہندوستان کا رواج تھوڑا الگ ہے، خیر بات آئی ہے تو اس طرح عربی گرامر کی میں نے اس قرآن کے بھی آپ کے اصول سامنے رکھ دیے۔ آگے سماعت فرما لیں، جواب میں واو ہونا یعنی وعلیکم السلام کہنا بہتر ہے، اور اگر صرف علیکم السلام بغیر واو کے بھی کہا تو یہ بھی کہہ سکتا ہے، اور اگر جواب میں اس نے بھی وہی السلام علیکم کہہ دیا تو اس سے بھی جواب ہو جائے گا۔ آپ نے بھی السلام علیکم کہا، اس نے بھی کہا السلام علیکم، تو جواب ہو جائے گا۔ لیکن عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ اب کسی نے وعلیکم السلام کی جگہ صرف کیا کہہ دیا؟ علیکم السلام، تو اس سے بھی کیا ہے؟ جواب ادا ہو جائے گا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اگرچہ سلام علیکم بھی سلام ہے، مگر یہ لفظ شیعوں میں اس طرح جاری ہے کہ اس کے کہنے سننے سے یہ اس بات کا گمان ہو جاتا ہے کہ سلام کرنے والا کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شیعہ ہے۔ سلام علیکم یہ بھی سلام ہے، لیکن جب کوئی چیز کسی کا شعار بن جاتی ہے، کسی کی نشانی بن جاتی ہے، تو اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ میں نے اسی کی پاداش میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بولا تھا کہ جو پاجاموں کو اوپر کرنا ہے، پنڈلیوں کو کھولنا ہے، نبی کی سنت بتاتے یقیناً وہ سنت ہے، اور صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ پنڈلی دکھنا چاہیے، یہاں تک حدیث پاک میں ہے۔ لیکن چونکہ آج جو بھی کرتا پائجامہ پہننے والا اتنا اوپر پاجامہ رکھ کے گھومے گا، آپ جان جائیں گے یہ دوسرے مکتب فکر کا ہے اور ان سے تعلقات رکھنے والا ہے، یعنی ایک ایسی گروہ کی جن کی یہ نشانی بن چکی ہے۔ اسی وجہ سے پھر علماء نے منع کیا کہ ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی بچو۔ ٹائی کا بھی جو مسئلہ تھا وہ بھی یہی ہے، ٹائی کے بارے میں جو کہا گیا کہ ٹائی مت لگاؤ یہ حرام ہے، تو یہ یہود و نصارہ کی ایک علامت بھی ہے اور ان لوگوں کا یہ شعار، یہ نشانی بنی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ان کی مروجہ ان چیزوں کے بارے میں کہا گیا کہ ہمارے لیے درست نہیں کہ ہم ان کی مشابہت اختیار کریں۔ آئی بات سمجھ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں میں؟
ان سے مشابہت نہ ہو جائے اس وجہ سے منع کیا گیا، ورنہ کپڑا تو ہے، یہ بھی اس کپڑے کا کیا قصور ایسا جس کی وجہ سے یہ حرام قرار پاتا ہے؟ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آگے سوال ہے، مسئلہ ہے سلام کا جواب فوراً دینا واجب ہے، بلا عذر تاخیر کی تو گناہ گار ہوا، اور یہ گناہ جواب دینے سے دفع نہ ہوگا بلکہ توبہ کرنی ہوگی۔ ابھی توبہ کسی ایسی چیز کے لیے توبہ کا حکم ہے تو اس چیز کا مقام بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ ہے کیا۔ سلام تو سنت ہے، جواب دینا کیا ہے؟ واجب۔ واجب اس کام کو کہتے ہیں شرعی رو نظر سے کہ جس عبادت کے اندر واجب ہو، بغیر اس کے کرے وہ عبادت مکمل نہیں ہو سکتی، اور جان بوجھ کر چھوڑے گا تو اس عبادت کو پھر سے کرنا بھی پڑے گا۔ یہ عبادت کے لیے جو بتایا گیا واجب کا حکم ہے۔ تو اب سمجھ لیں کہ یہ سلام جواب کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں بلکہ بہت بڑا عمل ہے۔ آگے سماعت فرمائیں، میں مختصراً ہی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جن لوگوں کو اس نے سلام کیا ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا بلکہ کسی اور نے جو اس مجلس سے خارج تھا جواب دیا، تو یہ جواب اہل مجلس کی طرف سے نہیں ہوا، یعنی وہ لوگ بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ 10 لوگ یہاں بیٹھے تھے، ایک آدمی اس مجلس میں نہیں الگ بیٹھا ہوا تھا، آنے والا کوئی شخص سلام کیا، ان میں سے کوئی ایک جواب دے دیتا جو گروہ بیٹھا تھا تو ان لوگوں کی جانب سے یہ جواب ہو جاتا، لیکن ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، دور بیٹھا ہوا شخص تھا اس نے جواب دیا، تو یہ جواب تو ہوگا لیکن ان کی جانب سے یہ کافی نہ ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں ایک جماعت دوسری جماعت کے پاس آئی، کسی نے سلام نہ کیا تو سب نے سنت کو ترک کیا، سب پر الزام ہے، اور اگر ان میں سے ایک نے سلام کر لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور افضل یہ ہے کہ سب ہی سلام کریں۔ یوں ہی اگر ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا تو سب گنہگار ہوئے، ایک نے جواب دیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور افضل یہ ہے کہ سب ہی جواب دیں۔ عام طور پہ سب کو سلام، سب کو جواب کرنا چاہیے، لیکن حکمی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی ایک سلام کر لے، کوئی ایک جواب دے دے تو سب بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں آگے، ارشاد ہوتا ہے کہ ایک شخص مجلس میں آیا اور اس نے سلام کیا، اہل مجلس پر جواب دینا واجب ہے، دوبارہ پھر سلام کیا تو جواب دینا واجب نہیں۔ مجلس میں آ کر کسی نے السلام علیکم کہا، یعنی صیغہ واحد بولا، اور کسی ایک شخص نے جواب دے دیا تو جواب ہو گیا، خاص اس کو جواب دینا واجب نہیں جس کی طرف اشارہ کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، صیغہ واحد کسی ایک کے لیے، السلام علیکہ کسی ایک کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجلس میں 50 لوگ بیٹھے تھے لیکن کسی ایک کو رہی، اب وہ آ کر زیادہ ہی ہوشیار بنے کہ مجھے تو عربی آتی ہے، میں سب پر سلامتی کی نیت سے کیوں کہوں، میں نے تو سلام اس سے کرنا تو اس کو ہی صرف بولوں گا، السلام علیکہ بول کر کے رک گیا۔ تو جس کو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ کسی اور نے مجلس سے جواب دے دیا، اور جس کو اس نے سلام کیا تھا اس نے جواب نہیں دیا، پھر بھی جواب ادا ہو جائے۔ علیکمہ بھی کوئی چیز ہے، صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ آخر میں کیا پتا ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ خیر مسئلہ ہے تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک مجلس پر سلام کیا، ان میں سے کسی نابالغ عاقل نے جواب دیا تو یہ جواب کافی ہے، اور بڑھیا نے جواب دیا یہ جواب بھی ہو گیا۔ جوان عورت یا مجنون یا ناسمجھ بچے نے جواب دیا تو یہ ناکافی ہے۔ لوگوں کے درمیان گیا، لوگوں کے درمیان بول رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جس میں نابالغ بچہ ہے لیکن وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے کہ سلام کلام کیا ہوتا ہے، اس نے جواب دے دیا جواب ہو جائے گا۔ یوں ہی بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت کا جواب بھی ہو جائے گا، لیکن اگر جوان عورت ہے قابل شہوت ہے تو اس کا جواب کافی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پر یہ حکمت رکھی گئی، ان کا جواب کافی نہیں ہوگا کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی فتنے میں انسان کو مبتلا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات یہ اس بات کی طلب رکھ لیتے ہیں کہ جب آواز اتنی اچھی ہے تو چہرہ کیسا ہوگا، اور پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں، ان کے تعلقات قائم ہونے کے معاملات آ جاتے ہیں۔
تو ان سب چیزوں میں جو شریعت نے حد رکھی، اسی لیے قرآن مجید نے کیا فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا مت کرو، وہ تو حد بیان ہو گئی اپنی جگہ میاں، الزانیۃ والزانی فجلدوا مئۃ عامہ، جو وہاں فرمایا گیا قرآن مجید میں کہ زانی اور زانیہ پر 100 کوڑے لگائے جائیں، وہ حد بیان ہے، سزا بیان ہے۔ لیکن جو دوسری جگہ فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا ہو جائے تو یہ مسئلہ ہے، لیکن قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ آپ یہ کہو نہیں میں تو کرتا نہیں، میں سے تو ہوتا نہیں، لیکن یہ شریعت بتاتی ہے انسان ہونا، فطرت ہے، نفس ہے، شیطان ہے، بہکا دیا، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ شہوت طاری ہو گئی، گناہ کا مرتکب ہو جائے گا، اس لیے ایسے کام کے قریب ہی مت جاؤ۔ اسی لیے کہا گیا جو لہو و لعب چیزیں، کھیل کود کی اور ایسی جو آپ کو بے راہ روی کی طرف لے کے جائے، ان چیزوں کے قریب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپ پر کانفیڈنس لے کر کہ نہیں ہم سے تو ہوتا ہے، کلب میں جا رہے ہیں، میں ڈانس تھوڑی نہ کرتا ہوں، میں تو الگ کھڑا رہتا ہوں، دوست لوگ ناچتے رہتے ہیں، ہے نا بہت سارے نوجوان، میں تھوڑی نہ ناچتا ہوں، میں تو سائیڈ میں کھڑا رہتا ہوں۔ میاں سائیڈ میں کھڑے ہوتے ہوتے کب پیر تھرکتے ہوئے تم بھی بیچ میں شامل ہو جاؤ گے، پتہ تک نہ چلے گا۔ لوگ روڈ پہ ڈھول بجا رہے ہوتے ہیں، گھر میں موجود بچہ ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے، یہ حالت ہو جاتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو ان چیزوں کا آپ سے قریب ہونا لہو و لعب کا یہ معاملات پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں کہ عورتوں کا جواب اگر کسی نے دیتا ہے، نوجوان عورتیں ہیں، تو وہ جواب آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ یوں ہی ابھی رمضان مبارک بھی ہے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، مانگنے والے بہت سارے آتے ہیں، کبھی آپ سو رہے ہیں، جاگ رہے، بلند آواز سے سلام پہ سلام ہوتا رہتا ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ مسئلہ آتا ہے سائل نے دروازے پر آ کر، سائل یعنی مانگنے والا، سوال کرنے والا، اگر سلام کیا اس کا جواب دینا واجب نہیں۔ اسی طرح کچہری میں قاضی جب اجلاس کر رہا ہو، اس کو سلام کیا گیا، قاضی پر جواب دینا واجب نہیں۔ آج تو قاضی وغیرہ کا اتنا مسئلہ ہی نہیں ہے، کچہری کورٹ تو مطلب اب کالے کوٹ والوں کے پاس جایا جاتا ہے زیادہ، علماء کے پاس فیصلے کے لیے کہاں آتے ہیں لوگ؟ اب تو طلاق کے معاملات جتنے بھی چیزیں ہیں سب کورٹ پہ ہی سولو ہوتی ہیں، علماء کے پاس تو اتنی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو یہ قاضی و قضات کے بعد شاید کہ سب جب مسئلہ وراثت کا آتا ہے تو زیادہ لوگ آتے ہیں، جب وراثت کا مسئلہ یا تو طلاق دے دیے ہوں تو مسئلہ پوچھنے آتے کہ کیا ہے، باقی آگے کے جو معاملات ہیں وہ کورٹ کچہری کی وہ دوسرا ہوتا ہے۔ پھر یوں ہی کہتے ہیں لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو اس وقت دقت آئے تو سلام نہ کرے، ہاں اگر بھوکا ہے اور جانتا ہے کہ اسے وہ لوگ کھانے میں شریک کر لیں گے تو سلام کر لے۔ اب یہاں پر ایک بات بتا دوں میں، بہت سارے لوگ یہ آج ہمارے یہاں ماحول بنا لیے کہ کھانا کھا رہے ہوتے تو سلام ہی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے نہیں کرنا چاہیے، حکم بھی یہی ہے، لیکن اگر سلام کر دیا تو جواب دینا تو واجب ہوتا ہے۔ تو جواب دینے کے لیے جو کھانا کھا رہا ہے اب اس کی سچویشن کیا ہے؟ دو حالت ہوتی ہے، ایک یہ کہ آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ایک یہ کہ کھانا کھا رہے تھے، ٹھیک ہے، اور لقمہ ابھی منہ کے اندر ہے، آنے والا اب سلام کرتا ہے، ابھی آپ کھانا نہیں کھا رہے، کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، سلام کرنے والے نے سلام کیا، آپ جواب دے سکتے ہیں، آپ واجب ہے، یہ نہیں کھانے پر بیٹھا ہوں آؤ بسم اللہ کرو، اس طرح کر کے الفاظ ہوتے ہیں، لوگ بلاتے ایک دوسرے کو۔ اور اگر منہ کے اندر لقمہ ہے تو سامنے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے لقمہ ہے، اس اعتبار سے میں اس سے سلام نہ کروں کیونکہ الفاظ بگڑ جائیں گے۔ آئی بات السلام علیکم بولنا ہے نا، منہ میں کوئی چیز لگ کر آپ السلام علیکم بول کر دکھائیں، سلام صحیح سے نکل ہی نہیں پائے گا، السلام علیکم یا سلام علیکم، بہت ساری چیزیں الفاظ بدل جاتی ہیں۔ تو جہاں ہم نے دعائیہ کلمات بولنے ہیں، ان الفاظ کے بدلنے سے معنی بھی بدل جاتا ہے، کبھی موت کے معنی میں آتا ہے، کبھی ہلاکت کے معنی میں آتا ہے، کبھی بھوکے رہ جاؤ ایسے معنی میں آتا ہے، تو دینا تھا دعا دے رہے ہیں بد دعا، تو یہ معنی ہو جاتے الگ، اسی لیے منع کیا گیا۔ لیکن اگر آپ کے منہ میں کوئی چیز نہیں ہے، سامنے والے نے سلام کیا، آپ بیٹھے تھے تو جواب دے دیں اسی وقت۔ آئی بات سمجھ میں؟ یوں ہی کہہ رہے ہیں آگے کے مسئلہ سماعت فرمائیں کہ مرد اور عورت کی ملاقات ہو تو مرد عورت کو سلام کرے، اور اگر عورت اجنبیہ نے یعنی جس کو پہچانتا نہیں یا غیر محرم ہو
تو مرد کو سلام کیا اور وہ بوڑھی ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ بھی سنے، اور جوان ہو تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے۔ اتنا لحاظ کہاں کون رکھتا ہے؟ گھروں میں کون جوان کون بوڑھا ریلیشن میں، آج تو مخلوط قوم ہے، سب خلط ملط چلتا ہے، آج کون اتنا گریز کرتا ہے؟ لیکن یہ شریعت کا حسن ہے، تقاضے فطرت کو دیکھتے ہوئے یہ مسئلے سب بنے ہیں۔ انسان کی فطرت کہاں تک ہے اور کہاں تک کون کس کی خباثت میں مبتلا ہو سکتا ہے، ان سب چیزوں کو لگ کر یہ مسئلہ دکھا گیا نا۔ ابھی اسی کی پاداش میں ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ بہت ساری عورتیں خواتین ایسی ہیں کہ بہو جب بنتی ہے تو سسر سے پردہ کرتی ہیں۔ سسر کے ساتھ پردہ ہوتا ہے نا، شریعت کی روح نظر سے دیکھا جائے تو غیر محرم ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا نا، ابھی باپ ہے، لیکن پردہ کس بات کا ہے؟ باپ کی منزل میں ہے، پردہ کس بات کا ہوتا ہے؟ عورتیں پردہ کیوں کر رہی ہوتی ہیں؟ تو اس میں ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ اگر سسر نے شہوت کے ساتھ اپنی بہو کو ہاتھ لگا دیا، شہوت کے ساتھ اپنی بہو کو ہاتھ لگا دیا تو مسئلہ ایسا ہے اب اس کے لیے کہ ابدی ابد کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے بیٹے پہ یہ حرام ہو جائے گی۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے بیٹے پر ماں کی منزل میں آنے لگے گی نا وہ، اور ماں سے نکاح نکل جائے گی اس کے لیے۔ اسی لیے کہا یہی حکم داماد کا بھی ہے کہ داماد اپنی ساس کو اگر شہوت کے ساتھ چھوا، اس کے لیے بھی ویسے ہی مسئلہ آتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ولا تقربوا الزنا کا جو مسئلہ ہے تھوڑی بات ہے، اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ شریعت میں کیوں رکھا گیا ہے کہ گناہ شیطان کہاں سے کہاں تک کرا سکتا ہے۔ تو یہ نوجوان عورتوں کے سلام کا جواب نہ دینا، ان کو جو حکم دیا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی آواز میں شیطان کشش پیدا کرے گا، پھر خواہش یہ ہوگی کہ آواز ایسی ہے یہ ہے کون دیکھوں۔ اسی لیے عورتوں کو یہ بھی کہا گیا کہ عورتیں جب اپنی مجلس خیر بھی کریں تو وہ ایسے کریں کہ ان کی آوازیں بھی باہر نہ نکلیں، غیروں تک نہ پہنچیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے۔ خیر آج تو پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، نعت پڑھنے کے لیے بھی ایک سے ایک آتے ہیں، بیان کرنے والیاں بھی ایک سے ایک آتی ہیں، اللہ خیر کرے۔ آگے کا مسئلہ سماعت فرما لیں۔ کہتے ہیں کہ کفار کو سلام نہ کریں، میں نے کل بھی مسئلہ بتایا تو سماعت کر لیں، اور سلام کریں تو جواب دے سکتا ہے مگر جواب میں صرف علیکم کہے، کل بھی بتایا تھا آپ کو۔ کافر ہو، مشرک، ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلمان نہیں، کیسے بھی مذہب کا تعلق رکھنے والا ہو، آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کا کام کیا بنتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس کو؟ وعلیکم، صرف اتنا۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا ہے تو میں نے بتایا تھا کیا طریقہ ہے، ہاتھ کے اشارے سے بات شروع کر دینا اور آگے کے معاملات کے بارے میں شروع کر دینا اپنی باتیں، حال چال پوچھنا۔ تو اس سے بھی کیا ہوتی ہے؟ اس کی بات کو کٹ کر کے اپنی بات کو آگے رکھ دینا، اس سے معاملات بھی نہیں بگڑتے اور اپنی بات چیت بھی آگے بڑھتی ہے۔ یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی جگہ گزرنا ہو جہاں مسلمان کافر دونوں ہوں تو السلام علیکم کہے، لیکن یہاں پر ارادہ سلام کا مسلمانوں پر ہی ہو، کافروں پر سلامتی کا مسئلہ نہ ہو۔ کافروں کے لیے اگر بولنا بھی ہے تو السلام علی من اتبع الہدا، لفظ کیا ہے؟ السلام علی من اتبع الہدا، یہ لفظ کہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان کو جواب دینا بھی ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ان کو کہاں پتہ ہدایت عطا فرمائے کا معنی کیا ہے؟ ان کو کہاں پتہ اتنا، ان کو تو بس من گھڑت چیزیں ہی پتہ ہیں۔ تو آپ بولنا چاہے تو اس طرح بھی جواباً ان کو بول سکتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ کافر کو اگر حاجت کی وجہ سے سلام کیا، مثلا سلام نہ کرنے میں اس سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ حرج میں مبتلا ہو جائے گا، تو باقصد تعظیم کافر کو ہرگز ہرگز سلام نہ کرے، کہ کافر کی تعظیم بھی کفر ہے۔ کافر کی تعظیم کرنا بھی کیا ہے؟ آدمی کو کافر بنا دیتی ہے۔ اس کے لیے کچھ ہوتے ہیں پولیٹکس، جو پولیٹکس میں جاتے ہیں، ان کے آؤ بھگت کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ قالین یہی بن جائیں گے، اب آؤ بچ گئے چلے جاؤ میرے اوپر سے۔
دنیا طلب میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں میاں، تو اپنے آپ کو اتنا نہ گرا کے رکھو کہ ایسی حالتیں پیش آئیں اور ایسی تعظیم کرنی پڑے کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ آگے کا مسئلہ، کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہے یا درس میں، تدریس میں یا علمی گفتگو میں یا سبق کی تکرار میں تو اس کو سلام نہ کرے۔ اسی طرح اذان و اقامت اور خطبہ جمعہ و عیدین کے وقت سلام نہ کرے۔ سب لوگ علمی گفتگو کر رہے ہوں یا ایک شخص بول رہا ہو باقی سن رہے ہوں تو دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے۔ مثلا عالم و حافظ، عالم واعظ کر رہا ہو، بیان کر رہا ہو یا دینی مسئلے پر تقریر کر رہا ہو اور حاضرین سن رہے ہوں تو آنے والا شخص چپکے سے آئے اور آ کر بیٹھ جائے، سلام نہ کرے۔ مثال یہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے کوئی بلند آواز سے آ کر کے گئے السلام علیکم، تو لوگوں کے درمیان قطع تعلق بھی ہوگا اور توجہ بھی مبذول ہوگی۔ ایسے میں آئے، خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ کئی ساری چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں۔ عیدین کا خطبے میں کچھ لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو لوگ ادھر ادھر دیکھنا، بھاگنا، چلنا پھرنا کرتے ہیں۔ مسئلہ سخت ہے، سن لیں۔ آپ قاعدے میں جس طرح بیٹھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو باندھ کر اس طرح بیٹھنا واجب ہے۔ خطبہ جب آپ سنتے ہیں، لوگوں کا حال کیا ہے؟ کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی وہاں کبھی یہاں، سب چالو رہتا ہے۔ ادھر ادھر دیکھنا بھی حرام ہے خطبے میں۔ تو اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو یا عیدین کا خطبہ ہو رہا ہو اس وقت کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ جب ادھر ادھر دیکھنا بھی منع ہے تو چلنے پھرنے والوں کے لیے کیا حکم ہوگا؟ سیدھی بات سماعت کر لیں۔ پھر آگے چند مسئلے اور ہیں، سماعت کر لیں۔ جو شخص پیشاب پاخانہ پھر رہا ہو یا کبوتر اڑا رہا ہو یا گانا گا رہا ہو یا حمام یا غسل خانے میں ننگا نہ آ رہا ہو، ایسے لوگوں کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ غسل خانے وغیرہ میں موجود ہیں تو وہاں پر بھی سلام نہ کیا جائے۔ کبوتر اڑانے کا جو کام کر رہا ہو، لہو و لعب میں نا کبوتر اڑانا، بہت لوگ کبوتر بازی بھی کرتے ہیں، اس کا تو باضابطہ گیم بھی ہوتا ہے، میں نے سنا ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی سلام نہ کیا جائے۔ پھر کہا گیا، کل جو میں نے مسئلہ بیان کیا تھا یہاں لکھا ہوا، جو شخص اعلانیہ فسق کرتا ہو اسے سلام نہ کرے۔ جو شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہو، اعلانیہ طور پر جو شخص گناہوں میں مبتلا ہوتا ہو اس سے سلام نہ کرے۔ یہاں تک حکم دیا گیا۔ میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ سلام میں پہل نہ کرے، یہاں تو سیدھے منع کیا کہ سلام ہی نہ کرے۔ تو بات سمجھ لے باریکی کہاں تک ہے۔ کل کچھ لوگوں کو شاید برا بھی لگ گیا، میاں یہ خادم آپ کے سامنے کتاب لے کر حاضر ہے، کسی کو اگر کچھ تکلیف ہوتی ہے تو میں تو یہی کہوں گا عبارت کو بھی مٹوا دو، آ کے صاحب کتاب نے جو مسئلہ لکھ دیا اس کو بھی مٹوا دو۔ ہماری زبان کو تو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا مسئلہ لاتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ کوئی گھر کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، ہمارے درمیان جو چیزیں آپ کو پیش کی جاتی ہیں، جو کتابوں میں مستور ہے، جو شریعت کے احکام ہے، وہی بیان کیا ہے۔ اور مجھے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ میں کس کی دلجوئی کرتا ہوں، کس کو لبھاتا ہوں، کس کی تعریف کرتا ہوں، میرا ایسی کبھی نیت نہیں ہوتی۔ بس یہی ہے کہ دین کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہوں۔ میں نے اگر بولنا ہے تو بھی میری سیلری آنی ہے، نہیں بولنا ہے تو بھی مسجد والے اتنی ہی سیلری دینے والے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایسا کچھ ہوتا نہیں کہ ایکسٹرا کام پر ایکسٹرا چیزیں ملنے والی ہیں، تو یہ سارے معاملات بھی نہیں ہوتے، اور یہ ایسی چیزیں اس کا اجر دنیا والے دے بھی نہیں سکتے۔ اس کی امید تو ہمیں اپنے رب سے ہے، وہاں سے ملے گی۔ اور میں تو بارہا کہتا ہوں، مسجد کا ہر دن ہمارا آخری دن ہوتا ہے۔ آج السلام علیکم ہوگا، ہمارا وعلیکم السلام ہو جائے گا، کوئی اس کی فکر نہیں، لیکن جو حق بات ہے وہ آپ تک پہنچا کے رہیں گے۔ جس کو برا لگنا ہے وہ برا لگائے، اور جو اصلاح کرنے والا رہے گا وہ اصلاح کرنے کی نیت سے بیٹھے گا، اور مومن کی شان ہی یہی ہے۔ میاں مجھے تو بات آتی ہے حسنین کریمین کی۔ صحابہ کرام اتنے بڑے، حسنین کریمین حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ غالباً، وضو کا مسئلہ ہے، چھوٹا سا بچہ آپ کے وضو کی اصلاح کرے، برا لگ جائے گا نا، چھوٹا سا ہو کر مجھے سمجھا رہا ہے، اتنی دنوں سے وضو کر رہا ہو، لیکن آپ کے انداز کتنے اچھے تھے، اور صحابہ کرام نے ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ اپنے آپ میں تسلیم کر لینا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضرت امام حسین آئے، انہوں نے دیکھا وضو کر رہے، کہا ذرا میرا وضو دیکھیں، میرے وضو میں تو کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ جب وضو کیا تو جو صحابی تھے انہوں نے کہا قربان جاؤ،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں پر اصلاح کا بھی کتنا اچھا انداز ہے. غلطی میرے وضو میں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں ذرا دیکھیں کہ کہیں میرے وضو میں تو غلطی نہیں ہے. وہ اپنا وضو کر کے ان کے وضو کی اصلاح کر رہے ہیں. تو میاں میں بھی مسئلے بتا کر اپنی بھی اصلاح کرتا ہوں, آپ کی بھی اصلاح کرتا ہوں. جو غلطی پر ہو اپنی اصلاح کر لے. باقی اب مسئلہ اپنا اپنا ہوتا ہے. قبر میں سب کو اپنی اپنی جانا ہے, جواب سب کو اپنا اپنا دینا ہے. محشر میں بھی اپنا اپنا کھڑا ہونا ہے اور وہاں نفسی نفسی کی صدائیں بھی اسی لیے دینی ہیں. تو کوئی کسی کے ساتھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے ہماری جو ذمہ داری ہے اسی ذمہ داری کی بنا پر ہر مقرر آخر میں ایک لفظ بولتا ہے وما علینا الا البلاغ. جو ہم پر تھا ہم نے آپ تک پہنچا دیا. لنا اعمالنا لکم اعمالکم. ہمارا ہمارے ساتھ ہے, تمہارا تمہارے ساتھ ہے. اسی گفتگو کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں. چند مسئلے اور ہیں انشاءاللہ. ایک مسئلہ جو کل میں نے آپ کے سامنے چھیڑا تھا وہ بھی سن لیں کہ خطوط میں جب کوئی السلام علیکم لکھتا تھا, یا آج کے دور میں تو خط بند ہے, میسیجز جو آتے ہیں, تو آیا جواب دینا وعلیکم السلام سے ہی ضروری ہے یا جواب منہ سے دے دیا تو کافی ہو جائے گا؟ تو آپ نے منہ سے جواب دے دیا تو یہ کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ میسج پڑھ لیں. السلام علیکم لکھا تھا, آپ نے کہا وعلیکم السلام. اب ضروری نہیں کہ وعلیکم السلام لکھ کر ہی جواب مکمل ہوگا, لیکن اگر لکھ کر دے رہے ہیں تو علماء نے یہ فرمایا کہ وعلیکم السلام کے ساتھ ہی لکھ کر بھیجیں. اس طرح ہونا چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہاتھوں کی انگلیوں سے بھی سلام کرتے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے, جیسے کہ یوں یہ ہوتا نا بائے یا سی یو جو بھی ہوتا ہے, یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, اس سے بھی بچیں. یہ انگلیوں سے اشارہ کرنا ترمذی کی حدیث ہے, صاف الفاظ میں اس میں بتایا گیا کہ یہ طریقہ غیروں کا ہے, ان سے بچنا چاہیے. ہونے والے کام میرے خیال سے یہ سب اب زیادہ ٹرینڈ میں ہیں لوگوں کے. جاتے وقت رخصتی کے وقت اس طرح انگلیوں کا اشارہ ہوتا ہے, یا شاید کہ یہ بائے بائے کو بھی لے سکتے ہیں اس میں, ٹاٹا بائے بائے جو کہتے ہیں, تو یہ بھی ایک اشارہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. تو یہ سب غیروں کی مشابہت پر ہمیں لے جاتا ہے. ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر ہم غیروں کے طور طریقوں کو اپناتے چلے جائیں گے تو آگے ہوتا کیا ہے میں بتا دوں آپ کو. آگے یہی ہوتا ہے, پھر زندگی آپ پروفیشنل کے نام سے گزارتے گزارتے اتنے پروفیشنل ہو جاتے ہو کہ شریعت سے بالکل ننگے ہوتے چلے آتے ہیں, خالی ہوتے چلے آتے ہیں. زندگی کو صرف یہ بولتے ہیں ہم تو پروفیشنل لوگ ہیں, بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کو کیا پتہ. تو میاں یہ جو خط امتیاز ہیں, اللہ نے ہم سب کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا, اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. یہی ہماری حقیقت ہے, اتنا سمجھ لیں. تو کسی میں یہ بڑا چوڑا نہیں. انسان کے اندر اگر فضیلت ہے تو علم کی بنا پر ہے, اس کے تقوی کی بنا پر ہے. باقی کوئی دوسری ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے اسے فضیلت حاصل ہو. تو کہنے سننے سے زیادہ جتنی چیزیں بیان ہوئی, اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے پاک پروردگار عالم, جتنے مسائل بیان ہوئے اس پر مجھے خود بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا سلام کو عام کرو, ہم سب کو سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایک دوسرے کو اپنے حفظ و امان میں رہنے کی توفیق عطا فرما. حسد, بغض, کڑ, کینہ, ہر تمام تر برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. مومن کے دلوں میں الفت و محبت عطا فرما. باہمی ایک دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. ناچاکیوں سے, رنجشوں سے ہماری حفاظت فرما. ماہ رمضان کے صدقے طفیل ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.